بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کر کے 93 تک پڑھی گئی ہے، 88 to 93۔ شعیب علیہ السلام کے قصے کا تسلسل ہے۔ اس قصے سے متعلق کچھ باتیں اور کچھ آیتیں پچھلی نشست میں عرض کر دی گئی تھی۔ پچھلی مجلس کی آخری آیت یہ تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے اور ہم پر عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ماننے والے مومنین، آپ کو نہ ماننے والے ہم منکرین، دونوں یکساں قسم کے راحت اور آرام کے نقشوں میں ہیں۔ وہ بھی مزے کر رہے ہیں، ہم بھی مزے کر رہے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ سچے ہیں؟ تو اس کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو شعیب علیہ السلام کے اس فرمان کے جواب میں قوم نے جو کہا وہ آنے والی آیت میں ہے۔ کہا سرداروں نے جو متکبر تھے آپ کی قوم میں سے کہ ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے۔ جب شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فیصلہ ہوگا، تم صبر کرو، اس وقت تو ظاہری نقشے کے اعتبار سے ماننے والے اور نہ ماننے والے آرام کے اندر برابر یکساں ہیں۔ تو اس کے جواب میں قوم یہ کہہ رہی ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے اے شعیب علیہ السلام، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے۔ کہاں سے؟ ہماری آبادی سے، یا تو تم ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا
اگرچہ ہم ناپسند کریں، بولا کہ بیزار ہو تب بھی، یعنی ہم ناگواری محسوس کریں، ہم بیزار ہوں تب بھی تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں. یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا. اب یہاں غور کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ متکبرین نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دونوں کو یوں کہا کہ اگر تم ہماری ملت میں نہیں لوٹو گے تو ہم تمہیں ہماری بستی سے نکال دیں گے. تو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا میں ایسا لگتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم، تو ان کی قوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پہلے باطل مذہب پر تھے اور اس کے بعد حق مذہب پر آئے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے. لیکن شعیب علیہ السلام کو بھی اس خطاب میں شامل کر کے یوں کہنا کہ تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ، تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گویا شعیب علیہ السلام بھی ان کے مذہب پر تھے علیاذ باللہ. حالانکہ بداہتاً یہ غلط ہے. لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن کسی بھی نبی یا رسول کو نبوت اور رسالت سے پہلے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ وہ شرک میں مبتلا تھے، باطل مذہب پر تھے، کفر میں مبتلا تھے، بدعات میں مبتلا تھے، رسومات میں مبتلا تھے. ایسا نہیں کہا جا سکتا. اور بھلا کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ ان سے تو آگے چل کر کے توحید کا کام لینا ہے. اللہ کو ایک انہی سے تو منوانا ہے، وہی تو لوگوں کو منوائیں گے. تو کیسے وہ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ تو شعیب علیہ السلام کو جو شامل کیا گیا اس میں، تو اس میں عام مفسرین، جمہور مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ بات نہیں ہے جو بداہتاً سمجھ میں آتی ہے کہ علیاذ باللہ شعیب علیہ السلام بھی ان کے مذہب پر تھے، ان کی ملت پر تھے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ہماری ملت میں لوٹ آؤ. تو لوٹ آنا تو اس وقت ہوتا ہے جب اس میں تھے اور نکل گئے، تو اب لوٹ آؤ، وطن واپسی جیسے کہتے ہیں. تو جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی اس وقت تک شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے جو اقوال باطلہ اور افعال فاسدہ تھے، وہ اقوال باطلہ اور افعال فاسدہ پر سکوت فرماتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ رلے ملے رہتے تھے. تو ان کے ساتھ رلے ملے رہتے تھے اور سکوت فرماتے تھے، تو یہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، ہم ہی میں ہیں. تو اس معنی کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ملت میں لوٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے. لیکن جب شعیب علیہ السلام نے ایمان اور توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو اس وقت ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ تو ہم سے مختلف ہیں، یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. ایک بات یہ تو عام مفسرین نے تحریر فرمائی. صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ یہ اٹھایا کہ یہاں لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو تغلیباً جمع کے ماتحت کر دیا ہے. یعنی اصل خطاب تو قوم سے ہیں، وہ متکبرین اپنے جو ماننے والے ہیں یا اپنے گروپ کے لوگ ہیں یا اپنی قوم کے لوگ ہیں ان سے یوں کہہ رہے ہیں. لیکن شعیب علیہ السلام کو ان میں شامل کر دیا تغلیباً. اسے کہتے ہیں کہ کہنا دوسروں کو ہے اور اصل میں شعیب علیہ السلام کو کہنا نہیں ہے، ان کی قوم کو کہنا ہے، ان کے ماننے والوں کو کہنا ہے، کیونکہ ان کے ماننے والے تو باطل مذہب پر تھے، اس کے بعد وہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں. تو تغلیباً حضرت شعیب علیہ السلام کو جمع کے ماتحت شامل کر دیا گیا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کننا کارہین، بولا بیزار ہو تب بھی، ہم ناپسند کرے تب بھی، قد افترینا علی اللہ کذبا. حضرت شعیب علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا اگر ہم لوٹ آئے تمہاری ملت میں بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس باطل مذہب سے نجات دی. شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کی جانب سے یہ جواب ہے. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا. شعیب علیہ السلام
اپنی قوم دونوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے مناسب یہ کہ ہم لوٹے تمہارے مذہب میں، تمہاری ملت میں، فیہا یعنی فی ملتکم، الا ان یشاء اللہ ربنا. نبی یا رسول یا کوئی بھی اللہ کا مقرب بندہ اللہ کے مکر سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا. لا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یوں آتا ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ تو مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ کرنا. تو گویا کہ الا ان یشاء اللہ ربنا سے پہلے جو وما یکون لنا ان نعود ہے، اس میں ایک قسم کا دعویٰ جھلک رہا ہے، ایک قسم کی بڑائی نظر آ رہی ہے. تو اس بڑائی کو ختم کیا الا ان یشاء اللہ ربنا لا کر کے، گویا اپنے عجز کا، اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا اقرار کیا کہ ہم تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے تو کوئی بات ہو سکتی ہے، الیاذ باللہ کہ دوسرا مذہب، باطل مذہب میں ہم چلے جائیں، ورنہ ہم نہیں جا سکتے باطل مذہب میں. اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات ہم لے سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ خیرات کرتے، نہ نماز ادا کر سکتے. یہ آپ نے فرمایا. تو یہاں بھی اللہ کی وجہ سے ہم ہدایت یافتہ ہیں. اگر وہ ہدایت نہ دیتے وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، تو قرآن کریم کے اندر بھی یہ مضمون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا اشعار کی شکل میں. تو اگر یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے. تو اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے، اپنی بے بسی کا اظہار ہے. ہم تو بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی توفیق ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. اگر توحید اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے تو وہ توفیق خدا بندی، اور اگر اس سے ہٹ گئے تو اللہ رب العزت کی خفگی اور ناراضگی کی وجہ سے. ربنا افتح وسع ربنا كل شيء علما، ہمارا رب وسیع ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو لیے ہوئے ہیں، اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، ساری چیزیں اس کی علم میں ہیں، معلومات میں ہیں. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. اب حضرت شعیب علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، یعنی بد دعا ہے، یوں سمجھ لیجیے. ربنا افتح بیننا، اے ہمارے پروردگار. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے افتح کا ترجمہ کیا اقضی بیننا، اور صاحب جلالین نے بھی یہی ترجمہ کیا اقضی بیننا، کھول دے ہمارے درمیان. مطلب یہ کہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. یہ ہمارے پروردگار تو ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. اس کے بعد کہا لوگوں نے، یعنی جماعت نے، جو متکبر تھے، جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، کیا کہا جواب میں؟ لیکن اتبعتم شعیبا، شعیب علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو سنانا بھی ہے، اور جو اب تک ایمان نہیں لائے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لانا چاہتے ہیں، دونوں کو سنانا مقصود ہے. کہ لیکن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو انکم اذا لخاسرون، تب تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے، تمہاری خرابی ہوگی. یہ کہا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. جیسے پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ رجفہ کا لفظ بھی آتا ہے، صیحہ کا لفظ بھی آتا ہے، اور یوم الذلہ کا لفظ بھی آتا ہے. اس میں دو تفسیر عرض کی گئی تھی کہ کچھ لوگوں نے تو اصحاب ایکا اور اصحاب بدن یہ دونوں کو الگ الگ شمار کیا ہے. تو کہا کہ اصحاب ایکا پر اور قسم کا عذاب آیا یوم الذلہ والا، اور اصحاب مدین پر رجفہ اور صیحہ والا عذاب آیا، یعنی زلزلے والا اور چیخو پکار والا. اور دوسری جماعت یوں کہتی ہیں کہ نہیں، اصحاب مدین جو ہے وہی اصحاب ایکا، اور اصحاب ایکا ہے وہی اصحاب مدین. یہ دونوں الگ الگ قوم نہیں، وہ ایک ہی قوم ہے. تو اگر وہ معنی لے لیں اور اس کو ہم سمجھ لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تینوں قسم کا عذاب اس قوم پر آیا، یعنی اصحاب ایکا، اصحاب مدین جو دونوں ایک ہی ہیں. یہاں رجفہ کا ذکر ہے، رجفہ یعنی بھونچال، زلزلہ، اور صیحہ یعنی چیخ و پکار، اور یوم الذلہ یعنی اوپر سے بارش، مطلب آگ کی بارش.
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بھونچال اور زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو گئے صبح کے وقت۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی حالت کیسی؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ اس آبادی میں، اس قریہ میں، اس ایریے میں رہے ہی نہیں۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، غنی یغنا اقامت کرنا، اقامہ یقیمو کے معنی میں ہے، یعنی تھے ہی نہیں، اس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ نقصان اٹھانے والے ہوئے، وہ خرابی میں پڑے۔ وہ تو یوں کہتے تھے نا کہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تم شعیب کی پیروی کرو گے تو شعیب کی پیروی کرنے والے خسانے میں جائیں گے۔ تو اس کا جواب دیا کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی اور پیروی نہیں کی وہ خسارے میں پڑے۔ فتول عنہم، ادھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، ادھر عذاب آیا۔ یہ نبی کی پیدرانہ شفقت کہہ لیجئے، نبوتانہ شفقت کہہ لیجئے، رسالتی شفقت کہہ لیجئے، مہربانی کہہ لیجئے کہ اپنی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ جب قوم پر عذاب آ رہا تھا اس وقت نصیحت کی، فتول عنہم، ان سے مڑ گئے، روگردانی کی اور فرمایا اے میری قوم، میں نے تم کو میرے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی، یعنی میں نے تو اپنی ساری کوشش تمہارے لیے خرچ کی، بذلت جہدی کلہ، پوری کوشش خرچ کر دی۔ تو آخر میں یوں کہا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کیسے میں افسوس کروں کافر قوم پر، یعنی اتنا سارا سمجھانے کے باوجود، اتنی ساری توانائی اور انرجی خرچ کرنے کے باوجود، اتنا ناصحانہ کلام تمہارے سامنے رکھنے کے باوجود تم ایمان نہیں لائے، اب عذاب آ رہا ہے تو میں کہاں تک تم پر افسوس کروں، کہاں تک تم پر غم کھاؤں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔